بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کردار میں کوئی ایسا گناہ یا ایسا داغ دھبا نہ ہو کہ جو اس کی حیثیت، دینی حیثیت ہو یا معاشرتی حیثیت ہو، اس پر اثر انداز ہوتا ہو۔ بالخصوص جو اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے جنسی خواہش کی تکمیل کا، اس حوالے سے انسان محتاط ہو اور بقول کسے کہ اللہ نے جو 1000 دروازے بند کیے ہیں اور ایک دروازہ اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے کھولا ہے نکاح کا، تو اس تک انسان اپنے آپ کو محدود رکھے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے آپ کو کہیں بھی اس حوالے سے ملوث نہ کرے۔ تو یہ پاک دامنی مرد میں بھی مطلوب ہے اور عورت میں بھی مطلوب ہے۔ بالخصوص مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو گھر کا ایک سربراہ ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، تو خامند بھی ہے، اس کے مختلف رشتے ہیں، تو ان حیثیتوں سے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے سے وابستہ یا میرے تعلق والی جتنی بھی خواتین ہیں، مستورات ہیں، وہ پاک دامن ہوں اور ان کی طرف کوئی شخص میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو آدمی کی غیرت جوش میں آتی ہے اور آنی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور نہ آنا اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اب ایمان اس کا شاید کسی دوسری سطح میں جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر آدمی کی فطری خواہش ہے، جذبہ ہے کہ ایسا ہو جائے کہ میرے سے جو ہماری عورتیں ہیں وہ پاک دامن ہو جائیں، ان کی نظر میں حیا ہو، ان کے طرز عمل میں جو ہے شرافت ہو۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد لوگ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب یہ پاک دامن ہو جائیں گے تو ان کی عورتیں بھی پاک دامن ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے میں برا فعل کروں، زنا کروں۔ تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، دھتکارا نہیں، بلکہ آپ نے اس کو اپنے قریب فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم جو چیز تمہیں شیطان کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کیا اگر کوئی تمہاری ماں، بہن اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ فرمایا نہیں، میں تو قطعاً اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ فرمایا کہ ایسے ہی جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو اور تم ارادہ رکھتے ہو، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، تو تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور دعا دی، تو جس سے اس کے سینے سے جو گناہوں کے جذبات تھے اللہ نے اس کو کھرچ کر باہر نکال دیا۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں بھی اور اس حدیث مبارکہ میں بھی بتا دی کہ یہ کچھ اعمال، کچھ صورتحال، کچھ مسائل ہمارے عملوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ گندم ز گندم جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو۔ فرمایا کہ گندم بوؤ گے تو گندم آئے گی، جو بوؤ گے تو جو آئے گا، اس لیے کسی عمل کے جو بدلہ ہے اس سے غافل نہ ہو، یعنی جو انسان عمل کرتا ہے اسی جیسا اس کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ ہاں، دنیا میں جو دستور یہی ہے کہ گندم ہونے کے بعد جو نہیں نکل سکتا، لیکن اللہ نے عمل کے اندر انسان کی یہ وسعت دے دی ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں جیسا عمل ہو گیا
وہی چلے گا نہیں، بلکہ توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھول ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس سے اس کا اللہ تعالیٰ نئے سرے سے حساب اور کھاتا شروع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔